ایپیسوڈ 236 7:30 بج چکے تھے، اس لیے اجلت میں ناشتہ نمٹایا گیا۔ عبداللہ رقم نکال لایا تھا، اس نے 10 لاکھ روپے سفیر کو دیے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ رقم یہیں سے لے کر جائیں اور دبئی میں موجود سرمایہ کو نہ چھڑیں۔ یہ 5000 کی 2 گڈیوں کی صورت میں تھے۔ مجھے عبداللہ نے 5000، 1000 اور 500 کے الگ الگ نوٹوں کی صورت میں کوئی لاکھ روپے دیے تھے۔ میرے خیال میں اتنی رقم کافی تھی۔ بیتو کے پاس کچھ رقم موجود تھی، اس لیے اس نے مزید دینے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ہم کسی اور کے ساتھ جا رہے تھے اس لیے ہم نے چھوٹے ہتھیار رکھے۔ پھر بھی بیتو نے احتیاطاً ایک چھوٹی مشین گن اپنے بیگ میں کپڑوں کے نیچے رکھ لی تھی، یہ اس میں آرام سے آ گئی تھی۔ عبداللہ نے ہمیں مین روڈ تک چھوڑا، ہمیں گرم جوشی سے رخصت کر کے وہ واپس کوٹھی کی طرف چلا گیا۔ ہم پیدل ہی کیفے کی طرف چل پڑے جہاں کار والا ہمارا منتظر تھا۔ ٹھیک 8 بجے ہم اس کے سامنے تھے۔ وہ سانولے رنگ کا دبلا اور ذرا شوقین نظر آنے والا نوجوان تھا۔ ہیئر اسٹائل کچھ عجیب سا تھا، سائیڈوں سے لیئر کٹ جیسے خواتین کرواتی ہیں، اور پیچھے کے لمبے بال ایک ڈھیلی پونی کی صورت میں بندھے تھے۔ شاہد نام تھا اس کا۔ اس نے ہمیں دیکھا۔ بس آپ تینوں نے جانا ہے؟ ہاں، میں بولا اور فرنٹ سیٹ پر آ گیا۔ بیتو اور سفیر پیچھے بیٹھے۔ گاڑی 3 سال پرانے ماڈل کی سیوک تھی اور بہت اچھی حالت میں تھی۔ شاہد ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا، جناب میں 1 دن کا کرایہ پیشگی لیتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ میں نے اسے 4000 دیے، لیکن ہمیں لاہور میں 2 دن کا کام ہے، ہم چاہتے کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ کیوں نہیں جی؟ وہ خوش ہو کر بولا، ریٹ آپ کو بتا چکا ہوں، 1 دن کے 4000 ہوں گے، اور اس میں آپ کو 100 میل تک کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، اور اگر 100 میل پورے ہو جائیں تو اس کے بعد ہر میل کے 50 روپے الگ چارج ہوں گے۔ میٹر نوٹ کر لیں۔ یہ کام بیتو نے کیا اور مائلو میٹر کی ریڈنگ اپنے پاس لکھ لی۔ شاہد کار سٹارٹ کر کے روانہ ہو گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ میں بے چین ہو رہا تھا۔ زیادہ دیر کھلی جگہ اور رکے رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس سفر کے آغاز سے مجھے سکون ملا۔ ہم میں طے ہوا تھا کہ دوران سفر کوئی غیر متعلقہ بات ڈرائیور کے سامنے نہیں کرنی ہے، اس لیے فی الحال سب منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ سفیر نے ایک اخبار اٹھا لیا تھا اور میں نے آدھا اخبار اس سے لے لیا تھا۔ موسم خاصا گرم تھا اس لیے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اے سی آن تھا۔ بیتو کچھ دیر بعد منمنا کر بولا، ہم کیا کریں؟ تم اپنے موبائل پر ویڈیو گیمز کھیلو۔ سفیر نے مشورہ دیا اور بیتو نے عمل شروع کر دیا۔ کار پنڈی شہر کے پرہجوم ٹریفک سے گزر رہی تھی۔ میں نے پہلے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے پیچھے تو نہیں ہے، لیکن سینکڑوں کے حساب سے گاڑیوں میں کسی ایک مشکوک گاڑی کا پتہ چلانا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھوسے سے سوئی کو الگ کرنا۔ اس لیے کچھ دیر کے بعد میں نے کوشش چھوڑ دی اور اخبار دیکھنے لگا۔ اس بہانے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا تاکہ اتفاق سے بھی کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ 1 گھنٹے بعد ہم جی ٹی روڈ پر پنڈی شہر سے نکل چکے تھے اور اب مضافاتی علاقوں سے گزر رہے تھے۔ میں نے وقت گزاری کے لیے کار کے ریڈیو سے رجوع کیا۔ شہر سے باہر آنے پر FM ریڈیو کے سگنل تو نہیں مل رہے تھے، لیکن کئی میڈیم ویو ریڈیو آ رہے تھے، البتہ معیار خراب تھا۔ گاڑی کی رفتار سست تھی۔ خدا خدا کر کے ہم 1 بجے کے قریب لاہور میں داخل ہوئے تو سب کا بھوک سے برا حال تھا۔ پہلے ایک ہوٹل میں لنچ کیا گیا، اس کے بعد ہم ٹریول ایجنٹس کے لیے نکلے۔ شاہد نے لاہور دیکھا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ٹریول ایجنٹس کہاں ملیں گے، وہ ہمیں سیدھا وہیں لے گیا۔ تیسرے ایجنٹ نے دبئی کے لیے اگلے روز کی فلائٹ میں جگہ نکال لی۔ فلائٹ رات 9 بجے کی تھی، تب تک ہمیں کہیں رکنا تھا۔ ابھی ہم رہائش کے لیے بحث کر ہی رہے تھے کہ شاہد نے مداخلت کی، جناب ایک تجویز پیش کروں؟ کیوں نہیں؟ ادھر مال روڈ پر ذرا اندر کر کے ایک ہاسٹل ہے، وہاں روز کے لیے بھی کمرے کرائے پر ملتے ہیں، کرایہ بھی زیادہ نہیں ہے، سنگل بیڈ کا 1000 اور ڈبل کا 1500۔ بس تو پھر وہیں لے چلو، ویسے بھی 1-2 دن کی بات ہے۔ ہاسٹل زیادہ دور نہیں تھا اور کوئی 5 منزلہ جدید طرز کی عمارت تھی۔ یہاں زیادہ تر ایسے ملازم پیشہ رہتے تھے جن کے گھر لاہور میں نہیں تھے اور وہ اچھی اور پرسکون رہائش کے خواہش مند تھے۔ یہاں 2 کمرے لیے گئے، ایک سنگل اور ایک ڈبل۔ شاید اپنی کار کے ساتھ موجود ہوتا۔ ہاسٹل میں کھانے کا بندوبست یہاں صرف مستقل رہنے والوں کے لیے تھا اور جو عارضی مقیم ہوتے ان کو باہر جا کر کھانا پڑتا۔ ہم کچھ دیر آرام کر کے رات کے کھانے کے لیے نکلے۔ شاہد سے ہمارا معاہدہ صرف کرائے کا تھا اور اس کی مزید کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں تھی، لیکن اس بار ہم نے اصرار کر کے اس کو کھانے میں شامل کر لیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے بارے میں بتایا۔ اس کا باپ اس وقت مر گیا تھا جب وہ صرف 16 برس کا تھا۔ اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی کیونکہ میٹرک پاس کو کوئی چپراسی کی ملازمت بھی نہیں ملتی۔ 10 سال ٹیکسی چلا کر اس نے اپنی بہنوں کی شادی کی اور اتنی رقم جمع کی جس سے اس نے ایک کار خرید لی۔ اب اللہ کا شکر ہے جی، اس گاڑی سے کم دھکے کھا کر زیادہ مل جاتا ہے۔ ٹیکسی میں تو صبح سے شام تک لگے رہنا پڑتا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی تو مستقل ہو۔ نہیں جی، دیکھیں نا مزے میں ہوں، اچھی جگہوں پر جاتا ہوں، آپ جیسے مہربان صاحب لوگ مل جاتے ہیں جو ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے ہیں، گاڑی بھی کم چلتی ہے۔ ابھی آپ سے اتنا مل جائے گا کہ واپس جا کر 1-2 دن کام نہ ملے تب بھی فرق نہیں پڑے گا، ماں کے پاس رہوں گا۔ شادی کی ہے؟ وہ شرمایا، جی اسی سال ہو جائے گی، منگنی ہو گئی ہے۔ ڈنر کر کے ہم واپس آنے کے بجائے لاہور کی سڑکوں پر سیر کرتے رہے۔ ایک جگہ ہم نے کافی پی اور پھر ایک جگہ فالودہ کھایا۔ واپسی میں پشاوری آئس کریم سے دل بہلایا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے شاہد سے پوچھا، رات تم کہاں سو گے؟ گاڑی میں سو جاؤں گا۔ جب میں اسی طرح دنوں کے حساب سے کسی کے ساتھ ہوتا ہوں تو گاڑی میں سوتا ہوں، آپ کا جب دل چاہے مجھے اٹھا لینا۔ سو جاؤ، اب ہم صبح خود اٹھیں گے۔ ڈبل بیڈ میرے اور بیتو کے حصے میں آیا کیونکہ بیتو نے سفیر کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم حلق تک بھرے ہوئے تھے اس لیے تھکن کے ساتھ نیند سے بھی برا حال تھا۔ میں جو جوتے اتار کر لیٹا تو صبح بیتو کے ہلانے پر اٹھا، شوبھی اٹھ جاؤ، ابھی ناشتہ کرنا ہے، سفیر بھائی کہہ رہا ہے کہ کرنسی بھی چینج کرانا ہے۔
ہم اٹھے اور تیار ہو کر نیچے آئے تو شاہد مستعدی سے گاڑی کی صفائی میں لگا ہوا تھا. اس نے نزدیکی ہوٹل سے ناشتہ کر لیا تھا اور بقول اس کے ناشتہ بہت اچھا تھا، اس لیے ہم بھی مارچ کرتے اسی ہوٹل کی طرف چلے گئے. گزشتہ روز سے اپنے معاملات پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. کبھی شاہد ساتھ ہوتا اور کبھی وقت نہیں ہوتا. اس لیے ناشتے کی میز پر سفیر نے کہا، یار دشمنوں کی طرف سے بالکل خاموشی ہے. ہم ایسے گھوم پھر رہے ہیں جیسے بالکل معمول پر زندگی آ گئی ہو. بیٹا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. تم خیر سے دبئی جاؤ تو ہم بھی واپس چلے جائیں. نہیں یار سچی بات ہے، یہ خاموشی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے. لگ تو مجھے بھی عجیب سی رہی تھی، مگر اب لازمی نہیں تھا کہ ہمارے دشمن ہمہ وقت ہماری تلاش میں ہوں، اور وہ بھی لاہور میں. بیتو نے سفیر کی تائید کی. ہاں شوبی، ایسا لگ رہا ہے سب دشمن اچانک مر گیا اور اب کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا. اللہ کرے ایسے ہی ہو. اب میں کام انسان کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اس مار دھاڑ اور بھاگ دوڑ سے تنگ آ گیا ہوں. ویسے یار جب ہم اپنی زندگی میں واپس آئیں گے تو یہ دن بھی کتنے یاد آئیں گے. اللہ وہ دن جلدی لائے. میں نے خلوص دل سے کہا. ناشتے کے بعد ہم چہل قدمی کرتے واپس آئے. سفیر نے شاہد سے کہا، یار کسی منی چینجر کے پاس لے چلو، ادھر پاس بہت ہے. وہ بولا اور 10 منٹ بعد ہمیں ایک معروف منی چینجر کے آفس پہنچا دیا. سفیر کو UAE کے درہم کی ضرورت تھی. 10 لاکھ کے عوض اسے 60,000 درہم مل جاتے کیونکہ اس وقت درہم 16 یا 17 روپے کا تھا. سفیر 15 منٹ بعد لوٹ آیا. چلو کام ہو گیا. دوپہر تک ہم گھومتے پھرتے رہے. اب تک کچھ نہ ہونے سے بھی ہم ذرا لاپرواہ ہو گئے تھے. شالیمار باغ اور مینار پاکستان دیکھا، پھر مقبرہ جہانگیر آ گئے. شام کے قریب واپس ہاسٹل آ گئے. سفیر نے پوچھا، کیا ارادہ ہے تیرا؟ تجھے سی آف کر کے شاہد کے ساتھ واپس جانے کا. میں تو کہہ رہا ہوں حویلی کے ایک چکر لگا لے، ماں جی بہت تڑپتی تیرے لیے. ہاں یار ماں ہے نا، لیکن ابھی حویلی جا کر میں خود کو اور دوسروں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. بیتو کو لاہور اچھا لگا تھا. وہ جلدی سے بولا، اتنا جلدی کیا شوبی، ابھی کچھ دن ادھر ہی رہو. دیکھ تو لیا لاہور، اب ادھر رہ کیا ہے. ادھر باہر گھوم پھر تو سکتا ہے نا، ادھر تو بس گھر میں ہی بیٹھے رہو. بیٹے یہ تیرے مقدر ہے، ورنہ یہاں کیوں آتے؟ کامی کے ساتھ چینی تجھے بھی لے جاتے، مگر وہ تجھے کچرا سمجھ کر چھوڑ گئے. بیتو خفا ہونے لگا. بس اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی تیری واپسی کے بعد. میں نے جنگ چھڑنے سے پہلے سیز فائر کرا دیا. کچھ دیر بعد بیتو سفیر کو فہرست لکھوا رہا تھا کہ اسے دبئی سے اس کے لیے کیا لے کر آنا ہے. سفیر کو فلائٹ سے 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اس لیے ہم جلدی تیار ہو کر نکل گئے. راستہ بھی طویل تھا. میں نے چیک آؤٹ کر لیا تھا کیونکہ سفیر کو چھوڑ کر ہم واپس پنڈی کے لیے روانہ ہو جاتے. شاہد اس اطلاع پر خوش تھا. اسے آج کے دن کی رقم بھی مل گئی تھی اور وہ رات بھی اپنے گھر میں گزارتا. ان دنوں اتنی سختی نہیں تھی. مسافروں کے ساتھ ان کو چھوڑنے والوں کو بھی اندر لاؤنج میں جانے کی اجازت تھی. ہم اندر آئے لیکن وہاں پولیس اور سیکیورٹی دیکھ کر سفیر کسی قدر پریشان ہو گیا. یار تو نکل جا، یہاں کوئی جان پہچان والا نکل آنا تو مشکل پڑ جائے گی. جگہ ایسی کہ آدمی مار دھاڑ بھی نہیں کر سکتا. میں خود بھی بے چینی محسوس کرنے لگا، اس لیے سفیر کی بات سے اتفاق کیا. ہم گلے ملے اور رخصت ہو کر باہر آ گئے. پارکنگ ذرا فاصلے پر تھی. اب تک سب ٹھیک تھا، لیکن ایئرپورٹ آتے ہی میری چھٹی اس خطرے کا اشارہ دینے لگی. اگرچہ آس پاس کوئی خطرہ نہیں تھا. شاہد کار کے پاس موجود تھا. وہ ہمیں جلدی آتے دیکھ کر حیران ہوا. اس نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چلے صاحب. اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی ہم کھانا کھائے گا، ہم بھوکا ہے. بیتو نے اسے گھورا. اس وقت 9:30 بج رہے تھے. اگر ہم 10:30 بجے بھی یہاں سے روانہ ہوتے تو 1:30 بجے تک واپس پنڈی پہنچ جاتے. ایئرپورٹ سے واپسی پر ایک جگہ اوپن ایئر باغ نما ریسٹورینٹ دکھائی دیا. میں نے شاہد سے وہیں رکنے کو کہا. اس نے بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا، مگر اس نے ہاتھ ہلکا رکھا. ابھی مجھے 4 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنی ہے جناب. بل ادا کر کے ہم باہر آئے. کار کے پاس آتے شاہد بے ساختہ کار کی طرف لپکا. اس کے منہ سے نکلا، بیڑا غرق، یہ کیا کیا کسی کنجر نے. تب میں نے دیکھا کار کے چاروں ٹائرز فلیٹ تھے اور عملاً کار زمین پر بیٹھی تھی. یہ کسی کی بھی شرارت ہو سکتی تھی، لیکن سازش کا بھی امکان تھا. میں نے چونکنا ہو کر جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالنا ہی چاہا تھا کہ تاریکی سے سایہ ابل آئے. کسی نے تیز سرگوشی کی، خبردار کوئی حرکت نہ کرے ورنہ ان ٹائروں کی طرف فلیٹ ہو جائے گا. ان کی تعداد کم سے کم 5 تھی اور وہ سب مسلح تھے. انہوں نے ہمیں ایسے گھیر رکھا تھا کہ ہماری ذرا سی بھی حرکت ان سے چھپی نہیں تھی. سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے. میں اور بیتو ساکت رہ گئے، لیکن شاہد کی حالت خراب ہو گئی. اس نے لرزتی آواز میں کہا، جناب میرا کوئی قصور نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. جواب میں ایک نقاب پوش نے اس کے سر پر شارٹ گن کی نال رسید کی. وہ چکرا کر گرنے والا تھا کہ ایک نقاب پوش نے اسے سنبھال لیا. دوسرے نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور شاہد کو اندر ڈال دیا. آس پاس کوئی نہ تھا. میں نے آہستہ سے کہا، کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لے جانے آئے ہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. مزاحمت کا فائدہ نہیں ہے، ہم تمہیں زندہ یا مردہ بہر صورت لے جائیں گے. فی الحال میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نے ان کی مستعدی محسوس کر کے مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وہ 5 مسلح تھے، ان کو دھوکہ دینا آسان نہ تھا. بادل ناخواستہ میں نے ہاتھ اوپر کیا. بیتو نے میری تقلید کی. ایک تیزی سے آگے آیا. اس نے میری تلاشی لی اور پستول کے ساتھ پرس اور موبائل بھی نکال لیا. پھر اس نے بیتو کو بھی نہتہ کر دیا. ہماری چیزیں اس نے سرگوشی کرنے والے کے حوالے کی. اس نے نئی ہدایت دی، ان کے ہاتھ بند دو. ہمارے ہاتھوں میں نائلون کی بنی مخصوص ساخت کی ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں. ان کو صرف کاٹ کر کھولا جا سکتا تھا. ہاتھ پشت پر باندھے گئے.
پھر ہمیں دھکیل کر ایک بڑی جیپ کے پچھلے حصے میں بٹھا دیا گیا. اندر بیٹھتے ہمارے چہروں پر غلاف چڑھا دیے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں مرشد کے ہتھے چڑھ گیا. ہمارے بیٹھتے جیپ گھومی تو میں نے اس کے ساتھ ہی کسی اور گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی. دونوں گاڑی آگے پیچھے روانہ ہوئی. میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے مشرق کا رخ کیا تھا. یہ مصروف سڑک تھی. سامنے سے ٹریفک آ رہا تھا اور گاڑیوں کی لائٹس محسوس کی جا سکتی تھیں، مگر رفتہ رفتہ روشنی میں کمی آ رہی تھی. ہم ایئرپورٹ کے پاس سے گزرے کیونکہ مجھے کسی طیارے کا شور بہت قریب سے سنائی دیا. اس کے بعد سناٹا چھانے لگا. گاڑیاں کسی مزاواتی سڑک پر آ گئی تھی جس پر ٹریفک کم تھا. خاصی دیر بعد سامنے سے کوئی گاڑی گزرتی تھی. اس دوران میں گاڑی نے اتنے موڑ کاٹے کہ میں سمتوں کا تعین بھول گیا، مگر میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ہم مشرق کی طرف ہی جا رہے تھے. جیپ اب سنسان راستوں سے گزر رہی تھی. بیتو آہستہ سے بولا، شوبی یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کسی قید خانے کی طرف. خاموش بیٹھو، تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سرگوشی والا اس بار بلند آواز میں بولا. چلو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک سوال کرنے کی اجازت تو ہوگی. کیسا سوال؟ کیا تم مرشد کے آدمی ہو؟ کون مرشد؟ اس کا لہجہ کسی قدر تمسخرانہ تھا. مرشد کا کوئی آدمی اس کے بارے میں اس لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا. تم مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہارے خیال میں تم صرف مرشد نامی کسی بندے کو مطلوب ہو سکتے ہو؟ تو بتا دو کہ مجھے اس طرح اغوا کرنے والا کون ہے. جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور اب چپ کر کے بیٹھو. یہ جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ ہم مرشد کے ہتھے نہیں چڑھے تھے. پھر کون ہو سکتا تھا؟ اگر فتح خان تھا تو وہ خود کہاں تھا، اور اب اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ جیپ اب کسی ویران سڑک سے گزر رہی تھی. سڑک کی حالت بھی اچھی نہیں تھی. اس میں جگہ جگہ جمپ آ رہے تھے. جیپ کو رفتار توڑنا پڑتی تھی. ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا اور 2 آگے تھے، جبکہ باقی آدمی دوسری گاڑی میں تھے. یہ سفر کوئی 2 گھنٹے جاری رہا. پھر جیپ پہلے کسی گیٹ پر رکی. گیٹ کھولا گیا اور جیپ اندر داخل ہوئی. ٹائروں تلے پختہ فرش تھا. تقریباً 100 گز بعد جیپ رکی اور ہمیں نیچے اتار لیا گیا. یہاں ہمارے منہ سے غلاف نہیں اتارا گیا تھا. 2 افراد مجھے اور بیتو کو الگ الگ بازو پکڑ کر لے جانے لگے. میں نے نیچے اترتے بیتو کو آواز دے کر ساتھ ہونے کا اطمینان کر لیا تھا. بیتو نے کہا، ہم ادھر ہی ہے. خاموش رہو. کوئی بولا. ہمیں کسی عمارت میں لایا گیا. اندر لانے کے بعد ہمارے ہاتھوں سے نائلون کی بندشیں کسی چاقو سے کاٹ دی گئی تھیں اور پھر ہمارے چہروں سے غلاف کھینچ کر اتار دیے گئے تھے. ہمیں خالی کمرے میں موجود تھے. غلاف اتارتے وہاں موجود دونوں نقاب پوش باہر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا. کمرہ شکل سے قید خانہ لگ رہا تھا. دروازہ فولادی تھا اور اس میں اوپر والے حصے میں چند سلاخیں لگی تھیں. اس کے علاوہ صرف ایک روشن دان تھا جو دروازے کے مخالف سمت میں دیوار کے اوپری حصے میں تھا اور زمین سے کوئی 8 فٹ اونچا تھا. ظاہر ہے اس سے جھانکنا ممکن نہیں تھا. میں نے پہلے دروازے کے اوپری سلاخوں سے باہر جھانکا. یہ راہداری تھی کیونکہ سامنے 4 فٹ کی دوری پر دیوار نظر آ رہی تھی. میں نے بیتو سے کہا، اوپر چڑھو اور دیکھو روشن دان کے دوسری طرف کیا ہے. میں نے دونوں ہاتھ جوڑے. بیتو نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھے اور اوپر چڑھ گیا. اس کا سر روشن دان تک پہنچ رہا تھا. اس نے اچھی طرح معائنہ کیا اور نیچے اتر آیا. اس طرف خالی صحن ہے، درخت لگے ہیں اور زمین کچی ہے. روشن دان 8 فٹ اونچا اور 12 انچ چوڑا تھا. ظاہر ہے اس سے انسان کا بچہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. کچھ اندازہ ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. 4 دیواری بہت اونچا ہے اور آس پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہاں نہ صرف خاموشی تھی بلکہ ہوا میں نباتات کی ایسی مہک تھی جو صرف دیہاتوں میں آتی ہے. اگر یہ کوئی دیہات تھا تب بھی اس وقت یہاں سناٹا ہی ہوتا کیونکہ نصف رات قریب تھی. ہمیں جہاں لایا گیا تھا یہاں بھی خاموشی تھی. بیتو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. شوبی ایسا لگتا ہے یہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں. مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نیا دشمن کون پیدا ہو گیا. کہیں یہ ڈیوڈ شاہ کا آدمی نہ ہو سکتا ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے یہ میرے جانے پہچانے دشمنوں میں سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے. چلو جلدی پتا چل جائے گا. ہم کو تو نیند آ رہا ہے، سو جاؤ. وہ وہیں کھسک کر دراز ہو گیا. فرش پر ماربل لگا تھا اور موسم گرم ہو چلا تھا اس لیے فرش کی ٹھنڈک اچھی لگ رہی تھی. میں بھی لیٹ گیا. بیتو کے خراٹے سنتے سنتے مجھے بھی کسی وقت نیند آ گئی تھی. کمرے میں ایک طرف انرجی سیور روشن تھا مگر اس کا سوئچ باہر تھا اس لیے وہ رات بھر جلتا رہا. میری آنکھ کھلی تو روشن دان سے باہر کی قدرتی روشنی جھلک رہی تھی. صبح ہو گئی تھی. بیتو سکڑا سمٹا پڑا تھا. گھڑی ہم دونوں کے پاس نہیں تھی اس لیے کہنا مشکل تھا کہ وقت کیا ہوا ہے. میں نے انگڑائی لے کر جسم کھولا جو سخت فرش کی وجہ سے اکڑ گیا تھا. کچھ دیر چہل قدمی اور ہاتھوں کی حرکت سے جسم گرم ہوا تو میں ذرا پیچھے ہوا اور چند قدم دوڑ کر اچھل کر ہاتھ روشن دان کے کناروں پر جما دیے. پھر بازوؤں کے بل خود کو اوپر کیا. کھلی جگہ دھوپ پھیلی ہوئی تھی. دھوپ کے زاویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ مشرق بائیں طرف ہے. صحن کچا تھا مگر اس کی باقاعدگی سے دیکھ بھال اور صفائی ہوتی تھی. دیوار کے ساتھ گھنے درخت تھے. روشن دان سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جس عمارت میں قید تھے اس کی ساخت کیا تھی اور وہ کتنی بڑی تھی. دھوپ بھی بائیں سے دائیں کی طرف جا رہی تھی اس لیے عمارت کا سایہ بھی نہیں تھا. جب بازو دکھنے لگے تو میں نیچے اتر آیا. بیتو اٹھ گیا تھا. اس نے انگڑائی لی. یہ لوگ ناشتہ نہیں دے گا کیا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ناشتے کی جگہ کچھ اور کھانے کو ملے. اور کیا؟ کچھ اور کیا؟ یہی گولیاں، لات مکے اور ڈنڈے وغیرہ. ہم یہ ناشتے میں نہیں کھا سکتا، دوپہر میں کھا لے گا. ابھی تو ناشتہ ہی کھائے گا. پر وہ آئے گا کہاں سے؟
بیتو نے اٹھ کر دروازہ پیٹا اور شور کرنے لگا, کوئی ہے؟ ہم بھوکا ہے, ناشتہ دو ہم کو. بیکار ہے یار, میں نے کہا, لیکن کچھ دیر کے بعد بیتو کے شور کا نتیجہ نکل آیا. دروازے کے قریب کوئی آ کر درشت لہجے میں بولا, چپ کرو. کیوں چپ کرے؟ ہم بھوکا ہے, تم نے قید کیا اس لیے تم ناشتہ دے گا. ناشتہ کچھ دیر میں آ جائے گا, اور اب دروازہ پیٹنا بند کرو, ہمیں لیٹرین بھی جانا ہے, وہ بھی ناشتے سے پہلے. آدمی نے کہا اور وہاں سے چلا گیا. بیتو واپس آ کر بیٹھ گیا. تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھولا اور باہر موجود 2 افراد نے ہم میں سے ایک کو باہر آنے کو کہا. میں نے بیتو سے کہا, پہلے تم جاؤ. وہ چلا گیا اور دروازہ باہر سے بند ہو گیا. اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی. پھر میری باری آئی. میں باہر آیا. باتھ روم اسی راہداری کے کونے پر تھا. اس راہداری میں دونوں طرف 4 کمرے تھے اور یہ مکمل طور پر بند تھی, مگر باقی کمروں میں لکڑی کے نفیس قسم کے دروازے لگے تھے. لوہے کا دروازہ صرف ہمارے دروازے پر تھا. دونوں افراد صورت سے ہی خطرناک قسم کے جرائم پیشہ لگ رہے تھے. وہ شارٹ گنوں سے مسلح تھے اور پوری طرح چوکس تھے. مجھے لگ رہا تھا یہ کسی بڑی اور جدید عمارت کا ایک حصہ تھا. یہاں خاموشی تھی. باتھ روم مکمل صاف ستھرا تھا, لیکن اس میں اندر کنڈی نہیں تھی. اندر کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہیں تھا. ایک نے مجھے خبردار کیا, تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے. بہت ہے, میں خوش دلی سے بولا. میں ضروریات سے فارغ ہوا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا. وہ مجھے قید خانے تک چھوڑنے آیا. میں نے اندر جانے سے پہلے کہا, ہمیں رات کو یہاں لایا گیا ہے, لیکن اب تک ہمیں لانے کا مقصد نہیں بتایا گیا, اور نہ ہی کوئی شخص سامنے آیا ہے جو اس کی ذمہ داری قبول کرے. فکر مت کرو, سامنے بھی آئیں گے اور ذمہ داری بھی قبول کریں گے. ابھی جاؤ اندر. ایک نے تمسخرانہ انداز میں کہا. مجھے اندر دھکا دے کر وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے. مزید کوئی آدھے گھنٹے بعد ناشتہ آ گیا. یہ گوشت کے سالن اور تندوری روٹیوں پر مشتمل تھا. ساتھ میں چائے کے بھاپ اڑاتے مگ بھی تھے. مجھے خاص بھوک نہیں تھی, اس لیے میں نے کم کھایا. پھر مگ لے کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. میرے مقابلے میں بیتو نے ڈٹ کر کھایا اور عملاً سب صاف کر دیا. میرا خیال تھا کہ کچھ دیر میں کوئی یہاں آئے گا یا ہمیں کہیں بلایا جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا اچار ڈالنے کے لیے تو ہمیں اخوانی کیا گیا تھا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص اور کوئی نہ کوئی مقصد تھا. کوئی 1.25 گھنٹے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا. پہلے ایک آدمی نے اندر آ کر برتن اٹھائے. وہ حلیے سے عام ملازم لگ رہا تھا. جب وہ چلا گیا تو مسلح افراد نے مجھے باہر آنے کو کہا. بیتو بھی اٹھا, لیکن اسے روک دیا گیا. تم نہیں, صرف یہ جائے گا. شوبھی, یہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے؟ تم پریشان مت ہو, میں آتا ہوں. نہ بھی آؤں تو پریشان مت ہونا, ہم دشمنوں کی قید میں ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. میرے باہر آنے پر دروازہ بند کر دیا گیا. ان میں سے ایک میرے پیچھے آ گیا اور دوسرا آگے چلنے لگا. راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا, اسے کھول کر ہم باہر آئے. تب میں نے پہلی بار اس عمارت کو دیکھا. میں حیران ہوا, کیونکہ عمارت باہر سے اتنی ہی بڑی تھی جتنی کہ اندر سے دکھائی دے رہی تھی. یعنی کل 8 کمروں پر مشتمل تھی. یہ چاروں طرف سے کھلی تھی اور اس کے چاروں طرف اونچی 4 دیواری تھی. سامنے والے حصے میں کچھ 4 پائیاں تھی. ایک بڑی جیپ کھڑی تھی, شاید اسی میں ہمیں یہاں لایا گیا تھا. وہ دونوں مجھے گیٹ سے باہر لائے. میرا خیال تھا کہ ہم کہیں باہر نکلیں گے, لیکن اس احاطے سے باہر ہم ایک بہت بڑی حویلی کے احاطے میں تھے. راستہ حویلی کے پھاٹک تک جا رہا تھا, اور یہ حویلی کے اندر ایک الگ چھوٹی سی عمارت تھی جو شاید اسی قسم کے کاموں کے لیے مخصوص تھی. ہم تینوں نے درمیانی باغ عبور کیا اور حویلی کی عالی شان عمارت کی طرف بڑھے. یہ عمارت کم سے کم 2 کنال رقبے پر تھی. 2 منزلہ عمارت کی تعمیر میں مضبوطی کے ساتھ تعمیراتی حسن کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا. اس کی تعمیر میں جدید آرٹ کے ساتھ قدیم مغل طرز تعمیر بھی شامل تھا. پوری عمارت کو نیلے اور ہرے سنگ مرمر سے آراستہ کیا گیا تھا اور اس میں فنکاری سے کام لیا گیا تھا. یقیناً اس کی تعمیر پر بہت بڑی رقم خرچ کی گئی تھی. مجھے عمارت کے سامنے والے حصے کے بجائے ایک پہلو کی طرف واقع راستے سے اندر لے جایا گیا اور ایک ایسی نشستگاہ میں پہنچا دیا گیا جس میں چاروں طرف ہریری پردے لگے تھے. ماحول انتہائی سفید پوش تھا, کیونکہ پردوں, قالین اور دبی صوفوں سمیت سب کچھ سفید تھا. ایک نے صوفے کی طرف اشارہ کیا. یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا. میں بیٹھ گیا. وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے, لیکن مجھے شک تھا کہ وہ یہیں پر ہیں. ویسے حویلی دیکھ کر مجھے پھر سے شک ہونے لگا تھا کہ میں مرشد کے کسی آدمی کے پاس تھا. یہ حویلی کسی عام جاگیردار کی نہیں ہو سکتی تھی. اچانک ایک طرف سے پردہ ہٹا اور جو ہستی اندر آئی اسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا. اگرچہ اس سے ملے خاصا عرصہ ہو گیا تھا, مگر میں اسے بھولا نہیں تھا. وہ بنٹی تھی, وہی بنٹی جو مجھے شمالی علاقے میں ملی تھی اور میں نے بھاگ بھری سمیت اس کی کوٹھی میں پناہ لی تھی. پھر اس کے خاندانی دشمن کرم دین عرف کرمین سے اس کی اور اس کی بہن ٹینا کی عزت بچائی تھی, کیونکہ وہ ان کی اخلاق باختہ تصاویر لینے کا منصوبہ بنا کر آیا تھا تاکہ آنے والے انتخابات میں ان کے والد بزرگوار میاں ممتاز حسن کو شکست دی جا سکے. اس واحد ملاقات کے بعد مجھے ان سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا اور نہ ہی میرے ذہن میں کہیں ملاقات کی کوئی خواہش تھی. اس لیے بنٹی کو سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا. اس نے سفید شیفون کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے نیچے نہایت ہی مختصر سا سفیدی بازو والا بلاؤز تھا. ساڑی نہایت سنسنی خیز انداز سے باندھی گئی تھی. اسے بالی ووڈ اسٹائل کہہ سکتے ہیں. میں اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا, لیکن وہ میری محویت کی وجہ کچھ اور سمجھی. لگ رہا ہے میں آج تمہیں اچھی لگی ہوں. لا حول ولا قوت, میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں. تم نے اب یہ کام بھی شروع کر دیا. کون سا کام؟ وہ لہرا کر ایک خاص زاویے سے میرے سامنے صوفے پر ٹک گئی. یہی مردوں کو اغوا کرانے والا کام. یہ کام میرا نہیں, میرے پاپا کا ہے. اور ظاہر ہے
انہیں اس قسم کے جرائم کا وسیع تجربہ ہے. خیر سے وہ اس قوم کے رہنماؤں میں سے ہیں. بنٹی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. شہباز، تم اس وقت نہایت مشکل صورتحال میں ہو اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں پاپا نے اٹھوایا، ورنہ اب تک میرا سویم بھی ہو چکا ہوتا. لیکن کیونکہ تمہارے پاپا نے مجھے جذبہ خیرسگالی کے لیے اٹھوایا ہے، اس لیے مجھے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا. گہری سانس لی اور کسی قدر عاجزی سے بولی، پلیز شہباز، کیا تم کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول کر مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ میں نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو نرم کیا. سوری، اب میں نارمل بات کروں گا. تھینک یو. اب پہلے یہ بتاؤ تم کھاؤ گے کیا؟ وہ خوش ہو کر بولی، کچھ نہیں، لیکن کچھ معلوم ضرور کرنا چاہوں گا. بنٹی نے ہلکے سے تالی بجائی. فوراً ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی. اس نے چوڑی دار پاجامہ اور فراک پہن رکھا تھا. اپنے انداز اور دلکشی سے وہ کہیں سے خادمہ دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن وہ خادمہ ہی تھی، کیونکہ بنٹی نے اسے تحکمانہ انداز میں چائے اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا. اس کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی. ہاں پوچھو. تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ہچکچا کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں حویلی میں میرے جاسوس ہوتے ہیں جو ہر نئی چیز پر نظر رکھتے ہیں. ان سے پتا چلا کہ تم لوگ یہاں آئے ہو. لیکن کون ہو یہ آج صبح پتا چلا. یعنی ہماری اس ملاقات کا علم تمہارے پاپا کو نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ویسے بھی وہ لاہور گئے ہوئے، اس لیے مجھے موقع مل گیا تم سے ملاقات کرنے کا. اب تم یہ کہو گی کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں ممتاز نے مجھے کیوں اغوا کرایا ہے. سامنے کی بات ہے، جہاں تک میرے آدمی جانتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں معلوم. کیا تمہارے باپ نے مرشد سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے؟ نہیں، اس کے برعکس وہ اس پارٹی میں ہے جو مرشد کی پارٹی کی مخالف پارٹی ہے. تب بھی اس اغوا کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. تم ذرا صبر سے کام لو، پاپا جلد واپس آئیں گے، میں ان سے پوچھ لوں گی. کیا وہ اپنے معاملے میں تمہاری مداخلت پسند کریں گے؟ میں اس معاملے میں دخل دے سکتی ہوں. تم ہمارے محسن ہو، تم نے نہ صرف ہماری جان بچائی تھی بلکہ ہمیں بدنامی سے بھی بچایا تھا. کربین والے معاملے کا کیا ہوا تھا؟ ان سب کو غائب کر دیا گیا تھا، تو آج تک غائب ہے. حالانکہ کرمین کے خاندان والوں نے بہت کوشش کی کہ ہم اس کی لاش کا ہی پتہ بتا دیں، لیکن پاپا نے صفائی سے انہیں انکار کر دیا. کوئی جوابی کاروائی نہیں ہوئی. انہوں نے سوچا تو ہوگا، مگر اس واقعے کے بعد پاپا نے ہماری سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر دی ہے. سیکیورٹی ٹائٹ کی یا تم دونوں کو ٹائٹ کیا ہے؟ یہ بھی کیا تھا. پورے 1 مہینے کے لیے پاپا نے ہمارا حویلی سے باہر جانا بند کر دیا تھا. ٹینا تو روتی تھی، حالانکہ اسے اپنے کرتوتوں پر رونا چاہیے تھا. میں نے دل میں کہا اور بنٹی سے پوچھا، تمہارے پاپا میرے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا کیا تھا وہ سب؟ بہت اچھی طرح. اس کے باوجود مجھے گن پوائنٹ پر اغوا کرایا گیا. میرے ڈرائیور کے سر پر ضرب لگائی گئی. پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. مجھے اور میرے ساتھی کو ایک خالی فرش والے کمرے میں رات گزارنا پڑی. بنٹی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی. مجھے یاد تھا کہ اس کا نام شاید نور النساء ہے، مگر اس نے اسے بنٹی کر لیا تھا. ٹینا کا نام بھی شاید کچھ اسی قسم کا تھا. میرا خیال ہے پاپا کو تمہارے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ بقول تمہارے وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اسی وجہ سے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تم فکر مت کرو، اب تم آرام سے رہو گے. قید میں؟ ہاں، سوائے قید کے تمہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں نے اسے خاصے عرصے بعد دیکھا تھا. اس دوران میں اس نے اپنے وزن میں مناسب کمی کی تھی اور افزائش حسن کے دوسرے ٹوٹکوں سے بھی کام لیا تھا. بلا شبہ وہ پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی کہ اسے میرے بارے میں پتا چلا اور اس نے مجھے یہاں بلا لیا. اس دوران میں ملازمہ چائے اور دوسرے لوازمات لے آئی تھی. بنٹی نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود چائے بنائی. لوازمات میں خستہ پیٹیز تھے، نمک پارے اور کوکیز تھے. اس نے اپنے لیے صرف چائے بنائی، سیاہ اور بغیر شوگر کے. مجھ سے سب کچھ پوچھ کر ڈالا. میں نے کچھ چیزیں نہیں. میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم اچھی لگ رہی ہو. پہلے کے مقابلے میں کیسی لگ رہی ہو؟ بہت بہتر. پہلے تم ذرا وزنی تھی، اب وزن کم کر لیا ہے. کیا تم کہیں جا رہی تھی؟ نہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہاری تیاری دیکھ کر. میں تو ہمیشہ اسی طرح تیار رہتی ہوں. خاطر تواضع ہو چکی تھی، اس لیے اب میری واپسی کا وقت آ گیا تھا. یہ بات میں نے اس کے انداز سے محسوس کر لی. میں کھڑا ہو گیا. تمہارے پاپا کی واپسی کب تک ہوگی؟ آج شام تک. وہ پارٹی رہنماؤں کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں. اور پلیز تم خود پر قابو رکھنا اور انتظار کرنا، میں اس مسئلے کو سلجھا لوں گی. بنٹی نے کہا اور پردوں کے پیچھے غائب ہو گئی. 1 منٹ بعد وہی دونوں مسلح افراد نمودار ہوئے اور انہوں نے مجھے چلنے کو کہا، لیکن اس بار ان کا انداز بہتر اور محتاط تھا. ایسا لگ رہا تھا بنٹی نے انہیں میرے بارے میں خاص طور پر ہدایت دے دی ہے. وہ مجھے اسی عمارت میں لائے، لیکن اس کمرے کے بجائے انہوں نے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا. یہ اندر سے اچھا خاصا آراستہ پیراستہ تھا. قالین کے ساتھ ڈبل بیڈ تھا. سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھی. ایک طرف چھوٹا صوفہ سیٹ اور اس کے سامنے گلاس ٹاپ ٹیبل تھی. دیوار میں کھڑکی تھی اور اس کے ہلکے نیلے رنگ کے پردے سرسرا رہے تھے. ایک طرف اٹیچ واش روم تھا. دیوار پر اسپلٹ AC کا یونٹ لگا تھا. اب آپ یہاں رہیں گے، مجھے لانے والے نے کہا. اور میرا ساتھی؟ اسے بھی یہیں لا رہے ہیں. کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ انٹرکام کا بٹن ہے، لیکن خیال رہے آپ کو غلط حرکت نہیں کریں گے.
میں نے تو اس وقت بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی جب تم لوگوں نے ہمیں لا کر ننگے فرش پر ڈال دیا تھا. کھانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے بتانا ہوگا, اس نے باہر جاتے ہوئے کہا. لہجہ اور طرز تخاطب تبدیل ہونے کے علاوہ ان کی چوکسی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. وہ میری طرف سے اسی طرح محتاط تھے. کچھ دیر بعد بیتو بھی آ گیا. وہ کمرہ دیکھ کر حیران ہوا. لگتا ہے آپ کا دشمن لوگ سے بات بنا ہے. ویسے ہے کون؟ دشمن نہیں ہے, بلکہ میں نے ایک بار ان لوگوں کو بچایا تھا. بچایا تھا؟ تب اس نے قید کیوں کیا؟ وہ دنگ رہ گیا. ایک بزرگ نے پانی میں ڈوبتے بچھو کو بچایا اور پانی سے نکال دیا. اس نے باہر آتے بچھو کو ڈنک مارا. کسی نے بزرگ سے پوچھا, یہ کیا؟ آپ نے تو اس کی جان بچائی ہے اور اس نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے ڈنک مار دیا. تو بزرگ نے کہا, یہ اس نے شکریہ ادا کیا ہے. بچھو, سانپ اور بعض انسان اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم سمجھ گیا, پر یہ ہے کون؟ بیتون کے بارے میں نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ مجھے اس سے پہلے ملے تھے. میں نے اسے تفصیل سے ان دونوں کے واقعات سنائے. وقت گزاری کے لیے ایک اچھا شغل ثابت ہوا اور اسی میں 1 بج گیا. ہم نے انٹرکام پر لنچ کے لیے اپنے پسند کے کھانوں کا کہا. 1 گھنٹے کے بعد لگژری قسم کا لنچ فراہم کیا گیا. یہ یقیناً حویلی کے باورچی خانے سے تیار ہو کر آیا تھا کیونکہ ہر چیز بہت اعلیٰ درجے کی اور بہترین بنی ہوئی تھی. شاندار لنچ کے بعد میں نے کافی منگوائی. بیتو نے اپنے لیے کیلے کا شیک منگوایا تھا. شیک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے میاں ممتاز کے بارے میں پوچھا. آپ کبھی ان سے ملا ہے؟ نہیں. تب اسے آپ سے کیا بات ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو دشمن کرتا ہے, بلکہ ایسا سلوک تو دشمن بھی نہیں کرتا. اب تک جب فتح خان نے ہم کو پکڑا اچھے طریقے سے رکھا, پر اس نے تو ہم کو جانوروں کی طرح خالی کمرے میں ڈال دیا. یہ بات اس کی بیٹی بھی نہیں جانتی. بہرحال ہم سے بہتر سلوک اسی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. کیا وہ مرشد سے نہیں مل سکتا؟ نہیں, وہ اس کی مخالف پارٹی میں ہے. ہو سکتا ہے اس نے پارٹی بدل لیا. ہم دیکھتا رہتا ہے, آپ کا لیڈر پارٹی بدلتا ہے جیسے ہم کپڑے بدلتا ہے. ہاں, تقریباً ایسے ہی ہے. لیکن مرشد کے بارے میں آخری اطلاع یہ تھی کہ اس نے وہ پارٹی بھی چھوڑ دی ہے اور اب وہ آزاد سیاست کرے گا. اچانک بیتو سنجیدہ ہو گیا. شوبی, اگر یہ میاں صاحب ہمارا دشمن نکلا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ تو کنور جیسا بڑا آدمی لگتا ہے. در حقیقت یہ ویسے ہی ہے, جدی پشتی جاگیردار اور سیاستدان. اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی. آخر میاں ممتاز جیسے ممتاز سیاستدان کو مجھ سے کیا پرخاش ہو گئی تھی جو اس نے مجھے اس طرح اغوا کرایا. اگر بیتو کا خدشہ درست تھا تو میری اور میرے ساتھیوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا تھا, کیونکہ میاں ممتاز کی سیاسی طاقت مرشد کی نسبت کہیں زیادہ تھی. وہ مرکزی سطح کا سیاستدان تھا جبکہ مرشد علاقائی سیاستدان تھا. آخر اسے مجھ سے یا میرے ساتھیوں سے کیا پرخاش تھی؟ بیتو پر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد خمار طاری ہو رہا تھا. وہ جا کر بستر پر لیٹ گیا. اے سی چل رہا تھا اس لیے کمرہ خنک تھا. یہ خنکی بھی ذہن پر سستی طاری کر رہی تھی. بیتو کچھ دیر میں خراٹے لینے لگا. میں نے اٹھ کر کھڑکی کا معائنہ کیا. اس پر شیشے اور ایلومینیم سے بنے سلائڈنگ پٹ تھے. باہر کی طرف مضبوط قسم کی فینسی گرل لگی تھی. واش روم میں باہر کی طرف چھوٹا سا روشن دان تھا, مگر اس سے گزرنا کسی بلی کے بچے کے لیے تو ممکن تھا مگر ہمارے لیے نہیں. آخر میں نے دروازے کا معائنہ کیا. یہ کسی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا پالش والا دروازہ تھا. شاید اس کے وسط میں پلائی دی ہوئی تھی جس سے دروازہ نہ صرف موٹا بلکہ مضبوط بھی ہو گیا تھا. اس پر نہ صرف مضبوط قسم کا ہینڈل لاک تھا بلکہ باہر کی طرف کنڈی بھی تھی جسے اندر سے کسی صورت بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا. یہ ذرا پرتعیش قسم کا قید خانہ تھا.